رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اغتنم خمسن قبل خمسن. عجیب نبوت کے نور جس سے جھلک رہا ہے وہ الفاظ ہیں کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. یعنی 5 چیزیں تمہیں بتا رہا ہوں، ان کو غنیمت سمجھو قبل اس کے کہ اس کے مقابل دوسری 5 چیزیں آ جائیں. کیا ہے وہ؟ فرمایا شباب کا قبل حرامک. اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپا آنے سے پہلے. ابھی جوان ہو، جوانی کی حالت میں طاقت ہے، قوت ہے، کام کرنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا ہے، لیکن انسان غفلت میں پڑا رہتا ہے کہ بھئی ابھی تو میں جوان ہوں، لہذا مجھے کچھ اتنی زیادہ فکر کی ضرورت نہیں ہے، ابھی تو میری عمر بہت بڑی ہے اور بڑھاپا آئے گا تو سب دیکھے جائے گا. جوانی کو آدمی غفلت میں گزار دیتا ہے، اور غفلت میں گزارنے کی بنا پر وہ سامان تیار نہیں کرتا جو آخرت میں انسان کی خوشحالی کے لیے ضروری ہے. جوانی میں جذبات بھی ہوتے ہیں، خواہشات بھی ہوتی ہیں، اور انسان کو طرح طرح کے شوق بھی ہوتے ہیں. نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا یہ نہیں ہے کہ جوانی کے جو جائز شوق ہیں ان پر کوئی پابندی لگائے. اللہ تعالی نے مباحات کا دائرہ بہت وسیع رکھا ہے کہ تم اپنی جائز ضروریات کو بھی، جائز خواہشات کو بھی اللہ تعالیٰ کے احکام کے دائرے میں رہتے ہوئے پوری کر سکتے ہو. لیکن یہ بھی ساتھ سمجھو کہ یہ قوت، یہ طاقت جو جوانی میں تمہیں حاصل ہے یہ ہمیشہ نہیں رہے گی. جوانی میں تمہیں احساس نہیں ہے کہ اگر 2 رکعتیں پڑھ لو گے نفل کی یا 4 رکعتیں پڑھ لو گے نفل کی تو آخرت میں کتنا عظیم اس کا تمہیں صلہ ملنے والا ہے. لیکن سوچتے ہو یار چلو بس ابھی ہماری جوانی کا دور ہے، جتنا تھوڑا بہت بن سکتا ہے وہ بن پڑے، باقی ہمیں کسی نفلی عبادت کی ضرورت نہیں. ایک وقت آئے گا جب اگر بوڑھے ہو گئے تو پھر نہ منہ میں دانت، نہ پیٹ میں آنت، نہ طاقت، نہ قوت. اگر اس وقت تم چاہو گے بھی کہ میں نفلی نمازیں پڑھوں تو طاقت ہی نہیں ہوگی. اس وقت چاہو گے کہ میں عمرہ کروں، حج کروں، طاقت ہی نہیں ہوگی. تو قبل اس کے کہ وہ بے طاقتی کا زمانہ آ جائے بڑھاپے کا، اس سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھ کر اس کو نیک اعمال میں گزار لو. اگر نماز کے پابند نہیں ہو، نماز کے پابند ہو جاؤ. اگر جماعت کے پابند نہیں ہو، جماعت کے پابند ہو جاؤ. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی اطاعت میں روزے نہیں رکھتے، اس کی روزے کی احکام کو نظر انداز کرتے ہو، تو جوانی کی طاقت سے اس روزے کا فریضہ ادا کرو. زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ ابھی ادا کر دو قبل اس کے کہ بڑھاپے کا وقت آ جائے، اور جب اس وقت فکر ہو کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں، میرے ذمے اتنی زکوٰۃ واجب ہے، اس کا حساب کیسے لگاؤں اور کس طرح دوں. حج فرض ہے اور یہ دماغ میں بیٹھا ہوا ہے کہ میں جوان ہوں، ابھی جوانی میں کیا کرنا ہے. ذرا
اور عمر گزر جائے، فلاں فلاں کام کر لوں تو پھر حج کروں گا۔ ارے بھائی پتہ نہیں جس وقت تم حج کرنے کا ارادہ کر رہے ہو اس وقت تک جیو گے کہ نہیں جیو، اور اگر جی بھی لیے تو بڑھاپے میں جا کر جو ہے وہ حج کی مشقتیں جوانی میں آدمی آرام سے جھیل جاتا ہے، لیکن بڑھاپے میں وہ مشقتیں اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے۔ جب بڑھاپا آ جائے گا تو اگر اللہ تعالی کی عبادت کرنا بھی چاہو گے تو تمہارے اندر طاقت نہیں ہوگی۔ اس وقت اللہ نے تمہیں طاقت دے رکھی ہے، اس طاقت کو استعمال کرو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں استعمال کرو۔ جتنے نیک کام ہیں ان نیک کاموں کے اندر اپنی جوانی کی طاقت کو استعمال کرو، خود بھی عمل کرنے میں، دوسروں کو عمل کرانے میں، دوسروں کو دین کی دعوت دینے میں، اس میں استعمال کرو۔ اپنے اوقات کو اس مصرف پر لگاؤ، اور ایسا لگاؤ گے تو یہ ہے تیاری جس کو قرآن کہہ رہا ہے کہ تم نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا۔ تو ایک تو یہ فرمایا کہ جوانی کی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے۔ دوسرا فرمایا بصحت قبل سقم، اپنے صحت کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے۔ اگر صحت مند ہو، کوئی بیماری نہیں ہے الحمدللہ، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور اس صحت کو استعمال کرو اللہ تعالیٰ کے مرضیات میں، ان کاموں میں جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے ہوں، ان کاموں میں جو تمہارے لیے آخرت میں کام آئیں، جو تمہارے نام اعمال کو وزنی کریں، اور جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت الفردوس تک پہنچائے۔ صحت کو اس کام میں استعمال کرو قبل اس کے کہ بیماری آ جائے، قبل السقم، بیماری آ گئی تو آدمی اگر کچھ عمل کرنا بھی چاہے بیماری کے اندر تو کرنے سے معذور ہو جائے گا، نہیں کر سکے گا۔ اور فرمایا اس کے بعد کہ بغنا کا قبل فقر، آج اگر تمہارے پاس کچھ مال دولت ہے اس کو غنیمت سمجھو قبل اس کے کہ تم محتاجی کا شکار بن جاؤ۔ آج اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا ہوا ہے اور اطمینان کی زندگی گزر رہی ہے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی الحمدللہ حاجت نہیں۔ تو اس کیفیت کو غنیمت سمجھو قبل اس کے کہ اچانک کوئی ایسی حالت آ جائے کہ جس میں دولت ہاتھ سے نکل جائے۔ ابھی دولت ہے یا پیسہ ہے، اس پیسے کو اللہ کی رضا کے مطابق صحیح مصرف پہ استعمال کر لو۔ جو حقوق اللہ تعالیٰ نے تمہاری دولت کے اوپر عائد کیے ہیں، تمہارے اپنے نفس کا، تمہاری بیوی بچوں کا، تمہارے اہل و عیال کا، وہ حق ادا کرو، اور ساتھ ساتھ اس کو اللہ تعالیٰ نے مال کے اندر ان لوگوں کا بھی حق رکھا ہے جن کے پاس وہ دولت نہیں ہے۔ وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، مسلمانوں کے مال میں حق ہوتا ہے۔ یہ تمہارا احسان نہیں ہے، اگر کسی غریب آدمی کی مدد کر رہے ہو تمہارا احسان نہیں ہے، اس کا حق ہے تمہارے مال کے اندر۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم۔